بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے پریوں اور جنات کا مسکن کوکاف کے بارے میں۔ ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوکاف کہاں پر ہے اور یہ پاکستان سے کتنا دور ہے اور کوکاف کی زندگی کیسی ہے اور کیا واقعی وہاں پر پریاں اترتی ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو تفصیل سے آگاہی ہو سکے۔ کوکاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہوگا، جیسے ایک بادشاہ کی بیٹی محل کے چھت پر گھوم رہی ہوتی ہے، ایک دیو اس کو اٹھا کر کوکاف میں قید کر دیتا ہے۔ بادشاہ مختلف ممالک کے شہزادوں کو اس مہم پر روانہ کرتا ہے کہ جو میری شہزادی کو واپس لائے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروں گا۔ تو ایک نیک دل شہزادہ بھی اس مہم پر روانہ ہوتا ہے۔ اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے۔ بزرگ اس کی نیک دلی کی وجہ سے اس کو ایک انگوٹھی دیتے ہیں، جس کی بدولت وہ فوراً کوکاف کی پہاڑیوں پر پہنچ کر دیو کو مار دیتا ہے اور شہزادی کو آزاد کروا کر واپس اس کے وطن لے آتا ہے۔ شہزادی کی شادی اس شہزادے سے ہو جاتی ہے اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی ملتی جلتی کہانیاں آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کوکاف اصل میں ہے کہاں پر۔ کیا کوکاف پر آج تک کوئی پہنچ پایا ہے یا کوکاف محض ایک افسانہ ہے؟ اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ کوکاف، جس کو قفقاز بھی کہتے ہیں، بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیان خطہ قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ کبھی اس کا شمار روس میں ہوتا تھا، لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ حصہ چچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ کوکاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے، جو 18,506 فٹ 5,642 میٹر بلند ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوکاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا، اس لیے یہ پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، جو تقریباً 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ کوکاف شمالی دامن میں واقع ہے، چچنیا کی چھوٹی سی جمہوریہ جس کا رقبہ 15,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 10 لاکھ سے بھی کم، صدیوں سے روس سے نبرد آزما رہی ہے۔ گو کوکاف کا یہ پورا علاقہ 16ویں صدی سے صفوہ ایران، سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز رہا ہے۔ لیکن چچنیا کے عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب 18ویں صدی کے آخر میں عیسائی جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چچنیا ایک طرف جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا۔ کوکاف کا پہاڑی سلسلہ شمالی قفقاز اور ماورا قفقاز میں تقسیم کرتا ہے۔ شمالی قفقاز روس کی سرزمین ہے، جبکہ ماورا قفقاز میں خود مختار ریاستیں جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان واقع ہیں۔ قفقاز کے پہاڑ کافی ڈھلوان ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے میں 5,000 میٹر سے زیادہ لمبے چند پہاڑ ہیں۔ سب سے اونچے پہاڑ ایلبروس اور کازبیک ہیں، جن کی بلندی تقریباً 5,642 اور 5,033 میٹر ہے۔ ان پہاڑوں کی برف کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی دو چوٹیاں ہیں۔ اس علاقے میں معدنی پانی کے سرچشموں کی بہتات ہے۔ سب سے مقبول سرچشموں کے نام نارزان، برزومی اور یاسین توکی ہیں۔ ان کے قریب مشہور صحت گاہیں اور تفریحی مقامات واقع ہیں، جہاں روسی لوگ سوویت زمانے سے آرام و تفریح کرنا پسند کرتے ہیں۔ شمالی قفقاز کے حالات موسمی طور پر معتدل ہیں۔ اونچے پہاڑ گرم جنوبی ہوائوں کو وہاں نہیں آنے دیتے، جبکہ یوں ٹھنڈی شمالی ہوائیں اس علاقے تک نہیں پہنچ پاتی۔ جاڑے میں شمالی قفقاز میں کڑاکے کی سردی نہیں پڑتی اور گرمیوں میں درہ کوہان کی وادی میں چاول جیسی فصل اگانے کے لیے سازگار حالات ہوتے ہیں۔ وہاں سے شمال کی طرف چاول اور کہیں نہیں اگایا جا سکتا۔ شمالی کوکاف میں بہت زیادہ گلیشیئر موجود ہیں۔ موسم بہار میں جب ان کی برف پگھلنے لگتی ہے تو مقامی دریا پانی سے بھر جاتے ہیں، اس لیے اسے سوکھے علاقے میں پانی کی قلت کا مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ شمالی کوکاف کے سب سے بڑے دریا کوہان اور تحریک ہیں۔ کوکاف صحت بخش ہوا کا ایک ذخیرہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔